بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں ہم انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ بے شمار ہے. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کے لیے اپنی اولاد کا ہونا. اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، جو اولاد سے محروم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کے پاس اولاد نہ ہو وہ تو دور کی بات، جن کے اولاد ہوں اور وہ چند دنوں کے لیے اولاد اپنے رشتہ داروں کے یہاں گئی ہوں یا کسی کام سے باہر گئی ہو تھوڑی دیر کے لیے اور گھر پہ تالا لگا ہو، ہم جب جا کے تالا کھولتے ہیں تو گھر ویران معلوم ہوتا ہے بغیر اولاد کے. اور بچے چھوٹے ہو، ان کی آواز، ان کی گلکاریاں سن کر ایک گھر میں آبادی ہوتی ہے. اور جہاں اولاد نہیں ہوتی، ایک اردو کے شاعر نے بہت آسان لفظوں میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ جہاں آنگن میں کھیلنے بچے نہیں آتے، جہاں آنگن میں کھیلنے بچے نہیں آتے، لگتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جن کو یعنی ہم سب کو، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اولاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ نعمت ملنے کے بعد ہمارے اوپر احکام عائد ہوتے ہیں. شریعت نے احکام بتلائے ہیں کہ اولاد کی ولادت پر کیا کیا کرنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے، قرآن سکھایا جائے، ان کو قرآن سے وابستہ کیا جائے. بچہ جب چلتا پھرتا ہو جائے، کچھ بولنے لگے، تو ان کو سب سے پہلے جو چیز سکھائی جائے وہ اللہ کا نام سکھایا جائے، اللہ اللہ بولنا سکھایا جائے. اور پھر جیسے جیسے وہ کچھ بولنے لگے، الف با تا سا پڑھائی جائے، قرآن کریم پڑھایا جائے، دینی احکام سے وابستہ کیا جائے. دنیاوی تعلیم جتنی دینا ہو دی جائے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دینا چاہیے. لیکن قرآن سے بچہ بالکل بے خبر رہے، قرآن پڑھنے نہ پائے، ایسا نہ ہو. یہ قرآن کریم ہے، اس کی قیمت اگر اس دنیا میں ہمیں پتہ نہ ہوئی، جیسا کہ کچھ لوگ بالکل بے خوفی کے ساتھ اور بے حسی میں بول جاتے ہیں کہ بچہ حافظ بن کر کمائے گا کیا، تو ہر چیز کی قیمت کا بازار الگ ہوتا ہے. ہر چیز کی قیمت معلوم کرنے کے لیے اس کے الگ الگ مارکیٹ ہوتے ہیں. سونار کے یہاں جا کے کوئی بیگن کی قیمت نہیں پوچھتا ہے، اور ٹماٹر بیچنے والے سے کوئی سونے کی قیمت نہیں پوچھتا ہے. ہر چیز کی قیمت کا ایک میدان الگ ہوتا ہے. قرآن کی قیمت کا انداز اس وقت ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اور مجھے اپنے استاد حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم کا ایک قول یاد آیا، ایک بات یاد آئی، میں اس کو نقل کرتا چلوں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے جو کچھ فیصلے ہیں وہ بدلا نہیں کرتے. اللہ کا قانون اٹل ہوتا ہے، فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اور اللہ نے جو فرما دیا ویسا ہی ہونا ہے. اللہ کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ کا فیصلہ بہت اٹل اور بہت ٹھوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب قیامت میں اور میدان محشر میں یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ فلاں جنتی
فلاں جہنمی، تو جنت کے لیے جنتی کے لیے جنت کا فیصلہ، جہنمی کے لیے جہنم کا فیصلہ، اور جنتی جنت میں جانے لگیں گے، جہنمی جہنم میں۔ گویا یہ اللہ کا فیصلہ کہ فلاں 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 جنتی، فلاں 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 جہنمی، اور ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے کہ یہ جہنمی لوگ کھڑے ہیں، تو اشارہ کر 10 ایسے لوگوں کو نکال جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو اشارہ کر، تو ان 10 کو الگ کر۔ اللہ گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں تیرا اشارہ ہوگا، میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا کہ ان کو جہنم سے نکال کر اب جنت میں بھیج دیا جائے۔ یہ حافظ قرآن کی قیمت ہوتی ہے۔ وہاں پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت اس وقت پتہ چلے گی جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو وہ تاج سجایا جائے گا ان کے سروں پر، جس کا ایک موتی کی قیمت دنیا نہیں ادا کر سکتی، جس کی روشنی دنیا میں ہم دیکھ نہیں پاتے کہ کیسی روشنی ہوگی۔ وہ تاج جب ماں باپ کو پہنایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ حافظ کے ماں باپ کو اتنا بڑا انعام کیوں۔ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو جب بچہ عالم بنتا ہے تو ماں باپ کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑا عالم بنے گا، کچھ نام روشن کرے گا، کچھ کہیں جا کر کام کرے گا، کچھ کمائے گا، یا دنیاوی ڈگری حاصل کرتا ہے تو بھی دنیا کی طرف نظر ہوتی ہے، عالم بننے میں بھی بعض مرتبہ دنیا کی طرف نظر ہوتی ہے۔ لیکن جب ماں باپ بچے کو بھیجتے ہیں حافظ بنانے کے لیے تو صرف ایک ہی نظر ہوتی ہے سامنے، ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے، ایک ہی منشا ہوتا ہے کہ بچہ حافظ بن جائے تاکہ کل قیامت میں میرا کام بن جائے۔ تو اللہ اور پھر جو بچہ قرآن کریم کا حافظ بنتا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کے دربار میں بہت قیمتی چیز ہو اور اس قیمتی چیز کی نگرانی کے لیے کسی آدمی کو متعین کیا جائے تو وہ اسی آدمی کو متعین کیا جائے گا جس آدمی پر بادشاہ کو بڑا اعتبار ہوگا، بڑا اعتماد، اور لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے کہ بادشاہ کا یہ کتنا قریب ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز کی نگرانی اس کے سپرد کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی بزرگ نے ہم کو رومال دیا تو ہم عزت کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ بھئی یہ برکت کی چیز ہے، بزرگ کا ہاتھ اس سے لگا ہوا ہے۔ کسی بزرگ نے اگر 50 یا 100 کا نوٹ دے دیا ہم احترام کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی۔ فرمایا تبرک بالقرآن، برکت حاصل کرنا ہو تو قرآن سے حاصل کرو، اس لیے کہ کسی بزرگ کا ہاتھ کہیں لگ جائے تو اس میں ہم اور آپ کمال سمجھتے ہیں، بزرگ کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت ہوگی۔ قرآن سے برکت حاصل کرو، فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، وہ اللہ سے وابستہ چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ برکت کلام اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے وہ کیا مقام رکھتا ہے وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بادشاہ کے دربار میں بہت قیمتی چیز اور اس کی نگرانی اس کو سپرد کی جائے کسی آدمی کو۔ اللہ کا کلام بہت قیمتی ہے۔ اللہ جن بچوں کو حافظ ہونے کی سعادت دیتے ہیں اس کو اپنی کتاب کی حفاظت کرنے والی جماعت میں شامل کر رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو اس جماعت میں شامل ہو گیا جو قرآن کریم کی حفاظت کرے گا، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرے گا۔ قرآن کو مختلف اعتبار سے مخدومانہ کیفیت حاصل ہے۔ قرآن کریم کی خدمت سب سے زیادہ اس روئے زمین پر کی جا رہی ہے۔ کوئی الفاظ کی خدمت کرتا ہے، کوئی اس کی صحت کی خدمت کرتا ہے، کوئی اس کے معانی کی خدمت کرتا ہے، کوئی تفسیر کی خدمت کرتا ہے۔ ہر ایک میدان میں اس کی خدمت کرنے والے موجود ہیں۔ یہ بچے جو قرآن کریم کے حافظ ہو رہے ہیں وہ قرآن کے الفاظ کی خدمت کر کے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اب قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والے 1 2 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پیدا ہو جائے اور قرآن کو اگر جمع کر کے خاکستر کر دیا جائے، سارے صفحات کو جلا دیا جائے تو بھی رب کعبہ کی قسم قرآن کی ایک آیت مٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ مٹنے والی کتاب نہیں، اور کوئی لاکھ کوشش کر لے، یہ تو 1 2 آدمی پیدا ہوئے ابھی جو سامنے آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی آیات کو ختم کر دیا جائے، قرآن سے نکال دیا جائے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ جب رات میں سفر کر کے کہیں لوٹتے ہیں گھر کی طرف تو ایک کتا بھونکنا شروع کرتا ہے، گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے،
ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر وہ بھونکنا بند کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ کبھی دوسرا بھی لگ جاتا ہے، 2-3 ہوتے ہیں، پھر ایک حد تک وہ دوڑتے ہیں، پھر ان کا دوڑنا ختم، ان کا آواز کرنا بھی ختم ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایک کتے نے بھونکنا شروع کیا کہ اس کی 26 آیت کو ختم کر دیا جائے، تو کینیڈا میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا بے چین ہوا، اس کو بھی چین نہیں آیا، تو اس نے بھی کچھ شوشہ ملایا کہ اس کی ابتدا اقرا بسم ربک سے کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ارے جسے رسول اللہ کے حکم سے مرتب کر چکے ہیں، ہمیں اور آپ کو کیا مجال ہے کہ ہم اس کو آگے پیچھے کر سکیں؟ قرآن منزل من اللہ کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اتارا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ جہاں جہاں پہنچا ہے قرآن نے وہاں قیمتیں بڑھا دی ہے۔ قرآن جہاں کہیں پہنچ گیا، میں ایک ادنا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ذرا سی، کہ ایک کپڑا ہو جس کو جزدان بنا دیا جائے اور اس میں قرآن لپیٹ کر رکھا جائے، وہ جزدان کئی سال ہو گئے، پھٹنے لگا، پرانا ہو گیا، اب دوسرا جزدان لگانا ہے تو پہلے والے جزدان کو ہم لگا کے پھینکتے نہیں ہیں، نکال کر پھینکتے نہیں ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ کیوں نہیں پھینکتے ہیں؟ بھئی اس لیے نہیں پھینکتے ہیں کہ کئی سال یہ قرآن کے ساتھ لگا رہا ہے، اب یہ بے ادبی ہے کہ ہم اس کو پھینک دیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کہیں دفنا دیا جائے۔ یہ کپڑا تو کپڑا ہی ہے، جب کپڑا پرانا ہوتا ہے تو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس جزدان کو جس نے عزت بخشی ہے وہ قرآن کریم ہے، کہ قرآن کا ساتھ لگا رہا، قرآن نے اس کپڑے کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ قرآن جہاں کہیں پہنچا ہے، قیمتیں بڑھی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ قرآن جبرائیل امین کے ذریعے سے اترا، جبرائیل امام الملائکہ، سارے ملائکہ کے سردار، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، آپ امام الانبیاء والمرسلین، قرآن مکہ مدینے میں اترا، یہ دھرتی ساری دھرتیوں کے امام ہے۔ اور قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ سارے مہینوں کا امام۔ قرآن جس رات میں اترا، لیلۃ القدر، یہ رات ساری راتوں کی امام۔ تو یہاں ٹھہر کر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن جس بچے کے سینے میں اتر جائے وہ سینہ سارے سینوں کا امام بنے گا۔ تو قرآن ایک مقدس ترین اور عظیم ترین کتاب۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھر میں، اور جزدان میں رکھ کر اس کو الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ قرآن طاقوں میں زینت بنانے کے لیے نہیں ہے کہ اس کو رکھا رہے۔ قرآن آواز دیتا ہے، اللہ کے بندے کبھی تو مجھے نکال جزدان سے، کبھی تو میری تلاوت کر، کبھی تو مجھے پڑھ، اور ہم اپنی باڈی لینگویج سے یہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن تو وہیں رہ، ہم تیری تلاوت نہیں کرنے والے ہیں، جب میرا باپ مر جائے گا تب تجھے اتار کر تیری تلاوت کریں گے۔ قرآن تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مر جائے تب اس کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کو روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، صبح و شام، رات دن، جتنا ہو سکے قرآن کریم۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان اور قرآن بڑا کنیکشن ہے دونوں کے درمیان۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، اور سال بھر عام طور پر اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ متعین کر کے روزانہ تلاوت کرنے والے بنیں۔ اور بڑی عمر کے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء سے ربط قائم کریں اور ان سے قرآن سیکھیں کہ یہ قرآن کیسے پڑھا جائے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیوی ایک بات ذکر کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا یہ کلام، ہماری اور آپ کی عادت، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی کا خط ہمارے اوپر آئے، اب خط کا دور نہیں ہے، اب تو موبائل کا دور ہے اور واٹس ایپ کا دور، جس زمانے میں خطوط آتے تھے اس زمانے میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ اگر خط ایسی زبان میں آ جائے جس زبان کو ہم نہیں جانتے، مثال کے طور پر انگریزی میں آ جائے، ہم انگریزی نہیں جانتے، عربی میں آ جائے، ہم عربی نہیں جانتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس زبان کا کوئی جاننے والا مل جائے اور اس کو تلاش کرنے کے بعد اس کے سامنے وہ خط پیش کیا جائے کہ بھئی اللہ کے واسطے یہ سمجھاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے، خط بھیجنے والے نے کیا کہا ہے، مجھے کس چیز کی خبر دی ہے، کیا خوشخبری سنائی ہے یا کیا کوئی بری خبر آئی ہے، اس میں یہ مجھے سناؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔
اور جب تک کوئی نہیں ملتا ہم بے چین رہتے ہیں کہ اس خط میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، اور مل جانے کے بعد ہم کو اطمینان ہوگا اور اس میں دو ہی بات ہوگی، تیسری بات نہیں ہوگی۔ یا تو خوشی کی خبر، اور خوشی کی خبر یہ ہوگی کہ کسی کے لڑکے کی پیدائش ہوئی ہوگی، کسی کے لاٹری لگ گئی ہوگی، پیسہ مل گیا ہوگا، یا غمی کی خبر، اور غمی کی سب سے بڑی خبر یہ کہ کسی کا انتقال ہوا ہوگا۔ یہ دو سے زیادہ کوئی خبر نہیں ہو سکتی ہے خط میں، اور اس کے سمجھنے کے لیے ہم بے چین اور بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا 30 پاروں پر مشتمل ایک خط ہمارے نام پر آیا ہے، جو سال ہا سال سے ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو ہم سن رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کسی مسجد کے امام کو جا کر نہیں پوچھا کہ حضرت یہ ذرا سمجھا دو کہ سورہ فاتحہ میں اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ، کیا قرآن میں کہنا چاہتے ہیں، کن باتوں کو بتلانا چاہتے ہیں، کن باتوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ ہماری اپنی ایسی کتاب ہے کہ جس میں نیکیوں کی جو ترغیب دی گئی ہے اس پر چل کر ہم جنت تک پہنچیں گے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اگر ہم اس کے اوپر پڑ گئے تو جہنم کی طرف ہم جائیں گے۔ تو جنت و جہنم کا راستہ جس میں بتلایا گیا، آج تک ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے ہم اس کو معلوم کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور نہیں سمجھ میں آتا تب بھی تلاوت کریں۔ یہ بغیر ترجمے کے بھی اس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ من کتاب اللہ فلہ عشر امثالها، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ولا اقول الف لام میم حرف، اور حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم کے پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور عجیب بات علماء نے یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں الف لام میم کو بیان فرمایا، اور الف لام میم وہ کلمہ ہے جس کا ترجمہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، تو ادھر اشارہ ہو گیا حدیث پاک میں کہ ترجمہ معلوم نہ ہو تب بھی پڑھو، اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے قرآن، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو اس کا حافظ بنائیں، اور خود ہم تلاوت کرنے والے بنے، خود پڑھنے والے بنے۔ آج کئی جگہوں پر یہ شکایت ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں، مول صاحب پیسہ کماتے ہیں نا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ غالباً 99% لوگ بول رہے ہیں، اور ان 99% لوگوں کے گھر میں قرآن موجود ہے جو تلاوت نہیں کرتے، تو برکت نہیں ہوتی۔ برکت کے لیے یہ کتاب ہے، سمجھنے کے لیے یہ کتاب ہے، احکام کو جاننے کے لیے یہ کتاب ہے، زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے کتاب ہے۔ پہلے ہی صفحے پر یہ کہہ دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت پر چلنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے راستہ بتلانے والی کتاب ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو ہم جب کسی بہترین قاری سے جب اس کی تلاوت سنتے ہیں تو ترجمہ معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی نکلنے۔ اور دوسری بات، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن دلوں کو سائیکل کرنے والی کتاب، دلوں کو موم کرنے والی کتاب، دلوں کو صاف کرنے والی کتاب۔ ہمارے مولانا ابرار صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ رات میں سو رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ مسجد نبوی میں ہے حضرت علی، اور زمانہ حضرت عمر کا چل رہا تھا، لیکن خواب میں یہ دیکھا کہ فجر کا وقت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے، فجر کی نماز آپ نے ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ قبلے کی دیوار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور آپ کے سامنے ایک کھجور کا ٹکڑا لایا گیا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلایا، صحابہ کو، اور بلا کر ایک ایک کھجور دینا شروع کیا۔
حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی، مجھے بھی کھجور دی گئی، میں نے خواب میں اس کو کھایا تو انتہائی میٹھی، انتہائی شیرین، بڑی لذیذ کھجور تھی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ اگر دوسری مل جاتی تو میں کھا لیتا، بڑی لذیذ کھجور ہے، لیکن دوسری ملی نہیں، آنکھ کھل گئی۔ اور صبح جب میں مسجد نبوی میں پہنچا، حضرت علی کہتے ہیں حضرت عمر کا دور چل رہا تھا، یہ تو خواب دیکھا آپ نے، حضرت عمر کا دور ہے، اور میں فجر کی نماز کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر مصلی پر ہیں، اور فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد ایسے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، اور ایسے ہی حضرت عمر کے سامنے وہ کھجور کا ٹوکرا لایا گیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا، اور حضرت عمر نے ایسے ہی تقسیم کرنا شروع کیا جیسے کہ حضور نے شروع کیا تھا۔ حضرت علی سوچنے لگے یہ تو خواب ویسا کا ویسا ہی ہو بہو کاپی ٹو کاپی پیش آ رہا ہے، اس کی تعبیر ویسی ہی سامنے آ رہی ہے۔ حضرت علی نے اب تک کسی کو کہا بھی نہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، رات میں دیکھا، صبح میں یہ تعبیر سامنے آ رہی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں رات میں میری باری خواب میں آئی تھی، مجھے ایک کھجور ملی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے ایک کھجور دی، میں نے کھایا تو بڑی میٹھی جیسے رات میں نے کھائی تھی، بڑی لذیذ، اور رات میں جیسے میں نے خواب میں سوچا تھا کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ایک کھجور دے دیتے میں کھا لیتا، لیکن حضور نے نہیں دی تھی۔ یہ حضرت علی اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے پاس بلایا، فرمایا علی آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ دوسری کھجور مل جائے تو آپ کھا لو، رات میں خواب میں رسول اللہ نے دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دوسری دے دیتا۔ حضرت علی نے تو کسی کو یہ خواب ذکر نہیں کیا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا ابراز صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو کیسے پتا چلا کہ یہ حضرت علی کے دل میں یہ ساری باتیں چل رہی ہے، یہ سارے خیالات چل رہے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کو حضرت عمر فاروق نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ پڑھنے کی وجہ سے اور کثرت تلاوت کی وجہ سے حضرت عمر کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو گیا تھا، جس سے وہ سامنے والے کے دل کی باتیں اپنے دل کے آئینے میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی برکت۔ میرے بھائیوں، تقریر آج تک بہت ہو چکی ہے، آپ نے فضائل قرآن پر بہت بیانات سنے ہوں گے، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کو روزانہ پڑھیں گے، ہم اس کی تلاوت کریں گے، یہ سن کر انسنا نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کی ہمت کی جائے، نیت کی جائے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس شان کریمی سے اللہ نے ہمارے ان بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، قرآن کے الفاظ کا حافظ بنایا ہے، اللہ انہیں قرآن کے معانی کا بھی حافظ بنائے، قرآن کی تفسیر کا بھی حافظ بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث دونوں سے ان کو مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی مبارک چیز ہے، اور جس گھڑی میں جس مجلس میں یہ باتیں ہو رہی ہے، اور جہاں قرآن کریم کے ختم کے لیے اور قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کے لیے مجلسیں ہوتی ہے، وہ بڑی مبارکباد کے قابل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائے، ہم سب کو قرآن کا شہدائی بنائے، قرآن سے تعلق رکھنے والا اور قرآن سے وابستگی رکھنے والا ہم سب کو بنائے، اور اب تک جو ناقدری ہوئی ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کی ناقدری سے ایک اور بات یاد آ گئی، میں بتلاتا ہوں۔ سورت سے ایک مرتبہ میرے اوپر فون آیا، اور قرآن کیا حالت ہے وہ ہمیں سمجھنے کے قابل ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ فون آیا، تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، کہ مول صاحب میں نے آج قرآن کریم بہتے پانی میں ڈال دیا۔ ایک آدمی فون پر کہہ رہا، میں نے پوچھا کیوں؟ کہا قرآن میں دیمک لگ گیا اور صفحات اس کے بوسیدہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا اتنے دنوں تک آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں؟ تو جواب دینے والا یہ کہہ رہا تھا کئی سالوں سے اس کو دیکھا نہیں تھا، آج نظر پڑی کہ دیمک نے اس کے صفحات کو کھا لیا۔ یہ ہمارا حال ہے بھائی، کہ قرآن کریم کے اوپر دھول جم گئی،
دھول بھی نہیں جمنی چاہیے، اس کو تو روزانہ آپ اٹھاتے رہیے، روزانہ صاف ہوتا رہے، روزانہ ہم تلاوت کرتے رہیں. تو یہ کتنی بے حسی کی بات کہ کئی سالوں تک اس کو دیکھا ہی نہیں، اور جب دیکھا تو پتا چلا کہ دیمک نے اس کو کھا لیا ہے. یہ ہماری قرآن سے دوری ہو چکی ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ازمن و از جملہ جہاں امین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات کی سنت ہے باقی وہ سنت ہے.